ایک یتیم لڑکی جسے اس کی اپنی چچی نے ایک فقیر کے حوالے کر دیا۔ گاؤں والوں نے سمجھا اس لڑکی کی زندگی ختم ہو گئی، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ فقیر حقیقت میں کون ہے۔ اور جب برسوں بعد وہی لڑکی دوبارہ اپنے گاؤں واپس آئی تو لوگ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ کہانی صرف ایک یتیم لڑکی کی نہیں، یہ کہانی ہے ظلم، صبر، قسمت اور اللہ کے انصاف کی۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں نادیہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ عمر بامشکل 18 سال تھی، چہرے پر معصومیت، آنکھوں میں خاموش اداسی اور دل میں ایسے زخم جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ نادیہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئی تھی۔ ایک حادثے میں اس کے والدین دنیا چھوڑ گئے۔ گاؤں والوں نے چند دن افسوس کیا، پھر ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ یتیم بچوں کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ شروع میں سب ہمدردی کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ نادیہ کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجبور ہو کر وہ اپنے چچا رشید کے گھر آ گئی۔ رشید ایک معمولی دکاندار تھا، دل کا برا نہیں تھا مگر کمزور ضرور تھا۔ اس کی بیوی سلمہ بیگم پورے گھر پر حکومت کرتی تھی، تیز زبان، سخت مزاج اور غرور سے بھری ہوئی عورت۔ ان کی ایک بیٹی تھی ہیرا اور نادیہ تقریباً ایک ہی عمر کی تھی، لیکن دونوں کی دنیا الگ الگ تھی۔ ہیرا صبح دیر تک سوتی رہتی، مہنگے کپڑوں کی ضد کرتی اور سارا دن موبائل میں مصروف رہتی، جبکہ نادیہ کی صبح اذان سے پہلے شروع ہو جاتی۔ پانی بھرنا، صحن صاف کرنا، برتن دھونا، کھانا پکانا اور کپڑے دھونا، گھر کا ہر کام اسی کے ذمے تھا۔ اور اگر کبھی تھکن سے چند لمحے بیٹھ جاتی تو سلمہ بیگم کی آواز گونج اٹھتی، یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں آئی تھی۔ نادیہ فوراً اٹھ جاتی، خاموشی اس کی عادت بن چکی تھی۔ ایک دن ہیرا صحن میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اس نے آواز لگائی، نادیہ، میرے کپڑے استری ہوئے ہیں یا نہیں؟ ابھی کر دیتی ہوں۔ ابھی؟ تم سے ایک کام بھی وقت پر نہیں ہوتا؟ سلمہ بیگم فوراً بول اٹھی، ہم نے اسے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اسے دیکھو جیسے ہم پر احسان کر رہی ہو۔ نادیہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی یتیم بچوں کے پاس جواب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ رات کو سب کھانا کھا رہے تھے۔ ہیرا کے لیے ایک الگ سالن بنا تھا، رشید کے سامنے گرم روٹیاں رکھی تھیں، جبکہ نادیہ کے سامنے بچی ہوئی ٹھنڈی روٹی ڈال دی گئی۔ رشید نے ایک لمحے کے لیے نادیہ کی طرف دیکھا، اسے ترس آیا۔ وہ آہستہ سے بولا، سلمہ، اسے بھی تازہ کھانا دے دو۔ سلمہ بیگم فوراً بولی، آپ کو تو بس اسی کی فکر رہتی ہے، گھر کے خرچے کبھی نظر نہیں آتے۔ رشید خاموش ہو گیا۔ نادیہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس گھر میں سب سے سستی چیز شاید اس کی عزت تھی۔ اسی رات نادیہ چھت پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی مگر اس کی آنکھیں گرم آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، امی، اگر آپ ہوتی نا تو شاید کبھی مجھے ذلیل نہ ہونا پڑتا، اور پھر خاموشی سے رونے لگی۔ اگلی صبح رشید دکان پر چلا گیا۔ گھر میں صرف سلمہ بیگم، ہیرا اور نادیہ تھی۔ دوپہر کے وقت اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ آواز نرم تھی۔ سلمہ بیگم غصے سے دروازے کی طرف بڑھیں۔ باہر ایک نوجوان کھڑا تھا، سادہ کپڑے، بکھرے بال اور ہاتھ میں ایک پرانا تھیلا۔ وہ دوبارہ بولا، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ سلمہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، یہاں کچھ نہیں ملے گا، آگے چلے جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی والی تھیں کہ اچانک ان کی نظر نادیہ پر پڑی۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہیں، پھر طنزیہ انداز میں بولی، اگر لینا ہی ہے تو اسے لے جاؤ۔ نادیہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ چچی! اس کی آواز کانپ رہی تھی، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ لیکن سلمہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے نادیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ نادیہ سڑک پر کھڑی رو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس گھر کو وہ اپنا سمجھتی تھی انہوں نے اسے ایک اجنبی کے حوالے کر دیا۔ وہ نوجوان چند لمحے خاموش رہا اور آہستہ سے بولا، ڈرے مت، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نادیہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس اب اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔
गांव पीछे रह गया, रास्ते बदलते गए। कुछ देर बाद वो शहर के एक पोश इलाके में पहुंच गए। सामने एक बड़ा खूबसूरत घर था। नादिया हैरान रह गई। ये आपका घर है? नौजवान खामोश रहा। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर हर चीज़ नफासत से सजी हुई थी। नादिया खौफ और हैरत के दरमियान खड़ी थी। इतने में एक बुजुर्ग खातून, आ गए हो बेटा? फिर उनकी नज़र नादिया पर पड़ी। ये कौन है? नौजवान ने मुख्तसर जवाब दिया, ये अकेली थी इसलिए इसे यहाँ ले आया। इतना कहकर वो अंदर चला गया। बुजुर्ग खातून ने नरमी से कहा, बेटा अंदर आ जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम फातिमा बेगम था। उन्होंने नादिया को एक साफ सुथरे कमरे में ले जाकर कहा, आराम करो, अब तुम महफूज हो। ये अल्फाज सुनकर नादिया की आंखें भर आईं। शायद बरसों बाद किसी ने उसे महफूज कहा था। फातिमा बेगम खाना ले आईं। नादिया प्लेट को खामोशी से देखती रही। खाओ बेटा। नादिया आहिस्ता से खाने लगी। खाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा बेगम घबरा गई। क्या हुआ? नादिया ने रोते हुए कहा, मुझे याद नहीं आखिरी बार सुकून से खाना कब खाया था। फातिमा बेगम की आंखें भी नम हो गईं। उसी रात नादिया कमरे में बैठी सोचती रही, आखिर ये सब क्या है? एक फकीर और इतना बड़ा घर, और नौजवान कौन है? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। सुबह वही नौजवान दोबारा नजर आया। इस बार उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। वो खामोशी से नाश्ता करने लगा। नादिया मुसलसल उसे देख रही थी और आखिर हिम्मत करके बोली, आप वाकई फकीर हैं? वो हल्का सा मुस्कुराया, आपको क्या लगता है? नादिया खामोश हो गई। उस शख्स के अंदर कुछ अजीब था। वो कम बोलता था मगर उसकी आंखों में अजीब सा एतमाद था। चंद हफ्ते गुजर गए। नादिया अब उस घर में सुकून से रहने लगी थी। फातिमा बेगम उसे अपनी बेटियों की तरह समझने लगी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी जिंदा था। वो नौजवान आखिर है कौन? उधर सलमा बेगम के घर में हालात बदलने लगे थे। हीरा के लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम वकास था। महंगी गाड़ी, नफीस कपड़े और मीठी बातें। सलमा बेगम फौरन राजी हो गई। चंद हफ्तों में ही शादी हो गई। शुरू में सब ठीक था मगर जल्द ही हकीकत सामने आने लगी। वकास गुस्से वाला और लापरवाह इंसान था और उसकी माँ हर वक्त हीरा को ताने देती रहती, तुम्हें घर चलाना नहीं आता? तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? हीरा खामोश रहती, क्योंकि अब वही सब कुछ उसके साथ हो रहा था जो कभी नादिया के साथ होता था। एक दिन मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ। वकास गुस्से में आपे से बाहर हो गया और उसी गुस्से में उसने हीरा को तलाक दे दी। एक लम्हे में सब खत्म हो गया। हीरा रोती हुई वापस माँ के घर आ गई। सलमा बेगम पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पहली बार उन्हें एहसास हुआ दूसरों के साथ जुल्म करना कितना खतरनाक होता है। रशीद ये सब बर्दाश्त ना कर सका। परेशानियां पहले से ही उसे कमज़ोर कर चुकी थीं। एक सुबह अचानक उसके सीने में शदीद दर्द उठा। घर वाले घबरा गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो दुनिया से चला गया। घर में कोहराम मच गया। रशीद के मरने के बाद घर के हालात तेजी से खराब होने लगे। दुकान कर्जों में चली गई, आमदनी खत्म हो गई और आहिस्ता आहिस्ता वो दिन भी आ गया जब सलमा बेगम और हीरा के पास खाने के पैसे तक नहीं बचे। दूसरी तरफ नादिया की जिंदगी बदल रही थी। एक शाम वो नौजवान घर वापस आया, लेकिन इस बार उसका अंदाज मुख्तलिफ था। सादा फकीर वाले कपड़ों की जगह नफीस लिबास था। नादिया हैरान रह गई। आप? वो मुस्कुराया, आज शायद तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने कहा, मेरा नाम हमजा है और मैं एक खुफिया इदारे में अफसर हूँ। नादिया हैरत से उसे देखती रह गई। हमजा ने बात जारी रखी, मैं एक मिशन पर था इसलिए मुझे फ़कीर का रूप इख्तियार करना पड़ा। और आहिस्ता से बोला, मैंने दुनिया के बहुत से चेहरे देखे हैं मगर जिस दिन मैंने तुम्हें उस घर में देखा मुझे समझ आ गया था कि तुम बहुत मजलूम हो। नादिया खामोशी से सुनती रही। हमजा ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हें सिर्फ बचाना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता था।
کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر حمزہ نے کہا اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نادیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ نہ بولی، بس ہلکا سا مسکرا دی، اور یہی اس کی رضا تھی۔ چند ہفتوں بعد ان کی شادی ہو گئی۔ گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ نادیہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے اس کے سارے آنسو دیکھ لیے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن حمزہ نے کہا چلو آج باہر چلتے ہیں۔ دونوں شہر کی سڑکوں پر جا رہے تھے کہ اچانک نادیہ کی نظر فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی دو عورتوں پر پڑی۔ پرانے کپڑے، جھکی نظریں اور سامنے رکھا خالی پیالہ۔ نادیہ کے قدم رک گئے۔ وہ انہیں پہچان چکی تھی۔ وہ سلمیٰ بیگم اور ہیرا تھی۔ نادیہ آہستہ آہستہ ان کے قریب گئی۔ چچی! سلمیٰ بیگم نے سر اٹھایا۔ پہلے وہ پہچان نہ سکیں، پھر حیرت سے بولی نادیہ! ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ ہیرا بھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ نادیہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام راتیں گھوم گئیں جب وہ بھوکی سوئی تھی، وہ تمام ذلتیں، وہ تمام آنسو۔ مگر پھر اس نے آہستہ سے کہا انسان اگر دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو وقت اسے رحم مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سلمیٰ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ نادیہ نے پرسکون لہجے میں کہا میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں۔ پھر اس نے کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے۔ حمزہ خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ واپس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا تم نے انہیں معاف کیسے کر دیا؟ نادیہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی کیونکہ اگر میں بھی نفرت اپنے دل میں رکھتی تو پھر ان میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جاتا۔ حمزہ مسکرا دیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی اور نادیہ نے پہلی بار محسوس کیا اللہ شاید دیر کر دیتا ہے مگر انصاف ضرور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ قصہ مختصر پر ہم لاتے ہیں ایسی حقیقی اور سبق آموز پاکستانی کہانیاں جو دل کو بھی چھوتی ہیں اور انسان کو سوچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہیں۔